अस्सलाम वालेकुम सिलसिला टीवी भलिकार आवें असगर सिंधी शामिल कयूं था हिन वक्त जूं ख़बरूं। हैदराबाद में आर्ट्स काउंसिल पारां सकाफ़त ऐं क़ौमी वरसे वारे निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर सैयद जमाल शाह सां मुलाक़ात जे उनवान हेठि सिंधी ॿोली जे बाख्तियार अदारे डॉक्टर नबी बख्श बलोच हाल में हिकु शानदार तक़रीब मुनक़द कई वई। तक़रीब जी शुरूआत बरकत फ़क़ीर पंहिंजे ख़ूबसूरत आवाज़ में लतीफ़ जी वाई सां कई। आज आने वाली तकरीब में हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल के अगवान ऐं सीनियर सहाफ़ी नाज़ सातो ख़ालिद आज़ाद विघियो ऐं ॿियनि पिणु सैयद जमाल शाह खे सिंध जी सकाफ़त लोंगी टोपी अजरक ओढ़ाए गुलदस्ता ऐं किताब पिणु तोहफ़े तौर पेश कया विया। जॾहिं त तक़रीब जी कार्रवाई नसीर मिर्ज़ा हलाई। आख़िर में बरकत फ़क़ीर ऐं हैदराबाद जे नाले गायक उस्ताद ख़ान साहब जे घराणे सां तालुक़ रखंदड़ ख़ूबसूरत गायक मासूम शहज़ादे जे ख़ूबसूरत आवाज़ में कलाम ॿुधी लुत्फ़ अंदोज़ पिणु थिया। तक़रीब के प्रोफेसर सैयद ज़वाल नकवी अॼण खे ख़िताब कंदे चयो त सैयद जमाल शाह खे नंढपिण खां ॾिसंदा अचूं पिया। संदसि ॿियो त हू वॾो आर्टिस्ट बि आहे। आर्टिस्ट ई काइनात जी ख़ूबसूरत ऐं हुस्नाकी पेश करे थो। जमाल शाह हर फ़न में कमाल जा रंग भरिया आहिनि। भिटाई आर्ट्स काउंसिल जे सदर नामियारी अदाकार रफ़ीक ईसाणी चयो त सैयद जमाल शाह फ़न सां प्यार कंदड़ इंसान आहे। ही जॾहिं PNCE जो डायरेक्टर जनरल हो उन वक़्तु पूरे मुल्क जे आर्ट्स काउंसिलनि खे फ़न पेश करण जो मौक़ो ॾिनो हो, जिते भिटाई आर्ट्स काउंसिल उमर मारवी ड्रामो पेश कयो जंहिंखे शानदार पिणु मोट मिली हुई। जॾहिं त सदारती ख़िताब में वफ़ाक़ी वज़ीर सैयद जमाल शाह चयो त अजबी माण्हू डिॼनि था, ख़ौफ़ज़दा आहिनि, छो जो कुझु माण्हू ज़िया जी शिकिल में ईंदा आहिनि, अजीब व ग़रीब फ़ैसला करे वेंदा आहिनि। मुल्क में जब से ये मुल्क आबाद हुआ है, तवातुर से ये फसलें उगाई गई हैं और उनकी आबियारी जो है वो उन फूलों के खून के ज़रिए की गई है, जिसकी वजह से सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से मुतनफ़र हैं।
ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے امکانات کوشش نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے امکانات کا ان کو نہیں معلوم، بلکہ امکانات سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، ضرورت کی شکل میں آتے ہیں تو عجیب و غریب فیصلے کر جاتے ہیں جو زمین کا شیرازہ بکھیر دیتے ہیں، کسی اور ڈکٹیٹر کی شکل میں آتے ہیں تو کچھ اور کر جاتے ہیں۔ ابھی یہ گاؤں میں جو ہوئی تھی جو हिन चयो त हैदराबाद अची इंतिहाई ख़ुशी थी रही आहे ऐं खेसि तमामु घणी मोहबत मिली आहे। हितां मोहबतनि जो अंबार खणी ख़ुशगवार यादुनि सां वापसि वेंदुसि। सैद जमाल शाह वधीक चयो त हिकु हिसास इंसान ई कंहिं बि शरपसंदी खां पासो करे सघे थो, छाकाणि त उन हवाले सां सोचींदड़ कंहिं बि तरह माण्हू नथो थी सघे। तमाम दोस्तों, ख़वातीन व हज़रात, हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल के दोस्तों, सिंधी लैंग्वेज कमेटी के दोस्तों, हैदराबाद के दोस्तों, जब से मैं आया हूँ मुसलसल मोहब्बतें मिल रही हैं और इन मोहब्बतों का भार जो है वो खासा ठीक ठाक है। और मैं मुसलसल बैठे सोच रहा था कि मैं क्या कहूँ। एक तो उर्दू भी गुलाबी उर्दू है, कोयटा वालों की उर्दू, चाहे वो पंजाबी बोल रहे हैं, पंजाबी ज़ुबान वाले भी कोयटा में रहते हैं, बलोची भी, ब्रहवी भी, सिंधी ज़ुबान वाले भी, उर्दू ज़ुबान वाले भी। अगर आप कोयटा के उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं उनकी उर्दू सुने तो वो भी मेरे जैसे होगी, मुझसे मुख्तलिफ नहीं है। मैं मुसलसल ये सोच रहा था कि आप सारे आर्टिस्ट, फनकार, हुनरमंद यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं सोच रहा था कि आप सब ने कुछ और क्यों नहीं किया, यानी आप कोई स्मगलर क्यों ना बने, कोई जर्नल क्यों ना बने, कोई SHO क्यों ना बने, इलाके के कनटुट्टे बदमाश क्यों ना बने, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जवाब ये मिला कि ये आर्टिस्ट जो हैं ये असल में अपने साथ इन्होंने कुछ और ही किस्म का रिश्ता जोड़ा होता है। इनको नेचर ने इस काबिल बनाया होता है कि ये बिल्कुल इब्तिदा से ही, जब ये बहुत छोटे होते हैं उस वक्त से ये तय कर लेते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी को समझना है और ज़िंदगी को समझने की इस तगोदो में सबसे पहले अपने आप को पहचानना है और फिर अपने गिरदोपेश को गहराई से इंटीमेटली समझना है, जानना है। तो जो लोग ये तय कर लेते हैं कि हमें ये करना है, फिर वो अपनी सारी ज़िंदगी इसी कोशिश में गुजारते हैं कि किसी न किसी तरह से, कोई शेर है मेरा ख्याल है कैफी आज़मी का है कि बेलचे लाओ खोद डालो ज़मीन, मैं कहाँ दफन हूँ कुछ पता तो चले। आर्टिस्ट जिंदा रहते हुए उससे जो कुछ सीखा होता है, परखा होता है, देखा होता है, उसी का करता है। तो वो सारे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी को हरवाना कि आगही रोशनी है, उसमें कोई शक नहीं है। बुधा ने भी कुछ इसी किस्म की बात की और सारे बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है वो सब यही कहते हैं। तो मेरे अपने सवाल का जवाब यही है कि चूंकि आप आर्टिस्ट हैं इसलिए आप इस ज़मीन पे फितना बर्पा करने वालों के सफ में शामिल नहीं हैं। रहमान बाबा ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, वाही अगिया से दोज़ख जब ना सॉरी अज़ीम करा कर दो गुरु करा जिससे मदी गुलजार सी अज़ीम करा पक्षों की बड़ी खासी के फूल उगाओ ताकि तुम्हारी जमीन गुलजार हो जाए, कांटे मत बो तुम्हारे अपने पैरों के तार बनेंगे। तो सारे वो लोग जिन्होंने अपने साथ रिश्ता जो है इंटीमेट रखा है, क्रिएटिव रखा है, क्रिटिकल रखा है, वो सारे के सारे फूलों की मानंद है। और कांटे वो अनासर हैं जिनकी फसलें यहाँ इस ज़मीन पे, खासतौर पे हमारे मुल्क में जब से ये मुल्क आबाद हुआ है
تواتر سے یہ فصلیں اگائی گئی ہیں اور ان کی آبیاری جو ہے وہ ان پھولوں کے خون کے ذریعے کی گئی ہے، جس کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے متنفر ہیں، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے امکانات کا ان کو نہیں معلوم، بلکہ امکانات سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جولت کی شکل میں آتے ہیں تو عجیب و غریب فیصلے کر جاتے ہیں جو زمین کا شیرازہ بکھیر دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پھول جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کھلیں، چاہے وہ خودرو پھول ہوں، بے شک ان کی فصل آپ مت اگائیں، ان کو ان کی آبیاری کسی بھی طرح سے نہ کریں، لیکن ان کو زندہ رہنے دیں، کیونکہ یہ پھول وہ پھول ہیں جو بھولے شاہ کی شکل میں موجود رہے ہیں، جو سرمست کی شکل میں موجود رہے ہیں، شیخ ریاض کی شکل میں موجود رہے، غنی خان کی شکل میں موجود رہے، جالب کی شکل میں موجود رہے، محمد جمن کی شکل میں موجود رہے، استاد جی کی شکل میں موجود ہیں، سلامت علی خان کی شکل میں موجود ہیں، بے شمار ایسے لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنا بیسٹ، اپنا جو بہترین ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور بانٹنا ہے سخاوت کے ساتھ۔ وہ سارے کے سارے سخی لوگ ہیں اور پھول ان کو کہا جا سکتا ہے۔ تو آج کا دن میں نے سارے کا سارا دن صبح سے لے کے اب تک پھولوں ہی گزارا ہے، اور میں بہت ساری خوشبوئیں ساتھ لے جا رہا ہوں، بہت سے رنگ ساتھ لے جا رہا ہوں۔ جہاں تک یہ میری وزارت کا تعلق ہے، مرزا صاحب نے بھی اور شاہ صاحب نے بھی کہا کہ میں سیاست سے دور رہوں۔ میں دراصل اسٹوڈنٹ ایج میں بہت زیادہ سیاسی تھا، ملیٹنٹ بھی تھا، اور میں اب تک سیاسی ہوں، اس لیے کہ ہر آرٹسٹ کو کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہو۔ اگر وہ اپنے زمانے کے تضادات سے واقف نہ ہو، پوٹینشل سے واقف نہ ہو، تو پھر وہ زومبیز میں بدل جاتا ہے۔ اور آج کل زومبیز جو ہیں ان کی تعداد بھی کم از کم یوٹیوب پہ بہت زیادہ ہے، جو ایک خاص طرح کے ماحول میں پیدا کیے گئے ہیں، اور اب وہ زومبیز جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم نے ملیٹنٹلی ان کو روکا اور این سی اے کو بچایا، اور اس تگدو میں ہم نے پہلی بار اس زمانے میں جب ایم آر ڈی کے زمانے میں سب سے بڑی پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ بھی جلوس نہیں نکال سکتی تھی، ہم نے این سی اے سے جلوس نکالا اور فزیکلی بھی ان کو روکا، اور اس کے بعد پروٹیسٹ بھی کیا۔ پھر میں اور 3 اور آرٹسٹ ہمارے ساتھی تھے اسٹوڈنٹس، ہم ہنگر اسٹرائک پہ بیٹھے، 2 دن ہنگر اسٹرائک کی۔ تیسرے دن ہمیں لاہور کی پولیس نے اٹھا کے پرانی ناپلی تھانے میں بند کر دیا۔ 12 بجے کے بعد یا 1 بجے کے بعد رات کو بختر بند گاڑی میں لے گئے، گھماتے رہے کہ 1.5 گھنٹے کے قریب۔ پھر ایک ویرانے میں گاڑی رکی اور دروازے خوفناک آوازوں سے کھلنے لگے، رائفلیں لوڈ ہوئی اور ہمیں کرخت آوازوں میں نیچے اتارا گیا، لائن بنوائی گئی، اٹینشن کروایا گیا۔ پھر کہنے لگے کہ رائٹ ٹرن ہوئے، لائن میں کھڑے تھے، کرخت آوازوں میں حکم ملا کہ وہ دور فوج کی گاڑی کھڑی ہے، کوئک مارچ، کسی نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ ہم چلنے لگے، آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا تو پولیس والے جس گاڑی میں ہمیں لائے تھے کہکے لگاتے ہوئے چلے گئے، ویو کرتے ہوئے۔ ہم ان کی طرف دیکھا تو پریشان کی کیا ہو رہا ہے، ڈر کے گاڑی تک پہنچے تو وہ ایک ابینڈنڈ گاڑی تھی جس کے ٹائر بھی نہیں تھے، بہت بڑا آرمی کا ٹرک تھا۔ تو بس اپنی بدقسمتی پہ ہنسے، پیٹ میں درد ہوا، 2 دن کے بھوکے تھے، پیدل اسی طرف چل پڑے جس طرف گاڑی گئی تھی۔ تو پونے گھنٹے بعد سڑک پہ آئے، پھر لاہور پہنچے، پتہ چلا کہ کالج بند کر دیا گیا۔ ہم نے کہا کہ بند نہیں ہے، ہم نے کلاسز زو میں لینی ہے۔ تو زو میں ہم نے کلاسز 2-3 دن لی، اور صرف این سی اے کے لڑکے نہیں آئے، پنجاب یونیورسٹی کی لڑکیاں اور لڑکے بھی وہاں ہمارے ساتھ تعلیم لینے آئے۔ پھر ہم نے کسی اور جگہ ایونچولی ہم کامیاب ہوئے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ظاہر طے کیا کہ ہم نے کوئی اسمگلر نہیں بننا ہے، ہم نے ٹھاکر نہیں بننا ہے، ہم نے معاشرے کا ناپسندیدہ شخص نہیں بننا ہے جو معاشرے میں زحمت کا باعث بنتا ہے، تو وہ ظاہر ہے بڑے دلیر لوگ ہیں۔
اور ان کو اس دلیری کا مظاہرہ ہر طرح سے کرنا چاہیے، چاہے وہ ابھی جالب بن کے اپنے اشعار میں کریں، چاہے وہ والیانہ رقص کرنے والا رقاص جو ڈیفائی کرتا ہے اتھارٹی کو وہ بنے، یا موسیقار بنے، یا مطلب بے شمار راستے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اپنے ساتھ ایک نزدیک قربت کا انٹرنیٹ رشتہ جوڑا ہو، جو کرٹیکل اور کریٹو ہو، تو وہ چاہے کسی اسٹوڈیو میں بند اپنے آپ کو کر کے پیش کرنے والا آرٹسٹ نہ بھی ہو، رقاص نہ بھی ہو، موسیقار نہ بھی ہو، کوئی مالی ہو، موچی ہو، پولیس والا ہو، کسی اور شعبے میں ہو، وہ ہوگا کریٹو انسان، فعال انسان، اور پروڈکٹیو کنٹریبیوٹر اور چینج میکر۔ تو ہم سب کو وہی بننا چاہیے، چاہے ہم جہاں بھی ہوں۔ اور شکر ہے ایسی جگہ یہاں جمع ہے جو ایسے لوگ بنانے کی بھٹی ہے، کارخانہ ہے، اور ایسی جگہ ہمیں آباد کرنی چاہیے۔ چاہے آج ہم گئے تھے وہ فتح داؤد کوتا کے یونیورسٹی، میں نے ان کو کہا کہ یار آپ نے تو ویرانہ آباد کر لیا ہے، تو ہمیں ہمت ہونی چاہیے کہ ہم ویرانے آباد کر سکیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں، اور زندگی کو ہمیشہ ٹریبیوٹ پیش کریں، زندگی کا خوبصورت جشن منائیں۔ تھینک یو۔